ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج گرلز چائلڈ ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنی ساری گرلز میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, گرلز آف آل ایجز, اور اتنے مزے کی کہانیاں ہیں. ایویں ہی کہتے ہیں 3 عورتیں 3 کہانیاں, 3 عورتیں تو 3000 کہانیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر رشتے کی بہن کے طور پہ, بیوی کے طور پہ, ماں کے طور پہ, بیٹی کے طور پہ ایک الگ داستان ہوتی ہے. ایک ہی عورت کی زندگی کے بہت سارے چیپٹرز ہوتے ہیں. جیسے دونوں بہنیں ہیں, تو بہنیں کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں یا لڑائی وغیرہ کرتی ہیں, یا کیا رشتہ ہوتا ہے یہ؟ لڑائی والا ایز سچ ہم نے دونوں نے ہر چیز شیئر کی. جب شادی سے پہلے میرا اور اس کا بیڈ روم بھی اکٹھے تھے, کالج ہم اکٹھے, اوپر نیچے کی بہنیں آپ دونوں؟ نہیں, درمیان میں بھائی تھا. اچھا. تو لیکن بیڈ روم ہمارا دونوں کا اکٹھا تھا. پھر کالج اکٹھے جاتے تھے, کیا بھی درمیان میں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ہمارا پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں. ایکچولی پارٹنر ان کرائم تو بہت زیادہ تھے. آپ اس زمانے میں دیکھو, ہم لوگ اسلام آباد سے سی بی کالج جاتے تھے پنڈی نا, تو وہ جو اسٹوڈنٹ بس ہوتی تھی اس کا 30 پیسے کرایہ تھا, 30 پیسے, اور جو لوکل بس تھی اس کا 10 پیسے تھا. اب ہمیں پیسے ملتے تھے وہ 30 پیسے کے حساب سے گھر سے. ہم لوگ کئی دفعہ لوکل بس پہ چلی جاتی تھی دونوں, اور وہ پیسے کھا لیتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. صحیح. سو یہ چھوٹے چھوٹے ایڈونچرز آپ نے کیے, پرانے یہ ایڈونچرز جو ہیں یہ بہنوں بھائیوں کے, وہ میرے خیال ہر فیملی کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑا اچھا وقت گزرا ہوا ہے. سپورٹ ہو اس طرح کی بہنوں کی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپس میں بہنیں کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ میں کھڑی ہوں, عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ میں کھڑی ہوں, کیونکہ ایک گھر میں دیکھیں نا عورت کسی نہ کسی رشتے میں موجود ہوتی ہے. بالکل, بہنوں کے ساتھ ہی آپ اپنے ہر دکھ سکھ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی کچھ مسئلہ ہوتا تھا, جس طرح اسکول میں ہی, کہ یہ بڑی تھی تو میرے اگر کلاس میں کوئی کسی بچی کے ساتھ کوئی وہ ہوئی ہے, میں اس کے پاس شکایت لے کر آتی تھی. یہ آگے سے کہتی ہوں ٹھہر جاؤ, میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ. کبھی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, اب گھر میں نہیں بتانا کہ جی یہ تو کوئی مسئلے نہیں ہے, وہ اس کو یہ آ کے ٹیچر سے بات کر لیتی تھی. مطلب بینگ چھوٹی میں نے اس کے ساتھ بہت وہ, یہ میرے ساتھ بہت سپورٹیو رہی. اور کوئی بھی چیز ہوتی تھی, اور مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جب ذرا بڑے ہو گئے تو ہمارے بال بہت لمبے تھے, اس سے خود سے کنگھی نہیں ہوتی تھی, وہ میں اس کی کرتی تھی. تو اس ٹائم پہ میں, شادی کے بعد بھی آپ لوگوں کا اسی طرح کا بانڈ رہا؟ میں شادیوں کے ابوظہبی چلی گئی, جب یہ واپس آ گئی پھر رہا اسی طرح سے ہی رہا. ٹھیک ہے. اچھا نصرت جی, آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے اتنی امپاورڈ ماشاء اللہ سے بیٹی جو ہے اس کی پرورش کی, کیسے ممکن ہوا؟ کیسے آپ نے اس کو اتنی اسٹرینتھ دی کہ شی کین ہینڈل سو مینی ٹاسک, اتنی ملٹی ٹاسکر ہے؟ جی, کیونکہ جو کوالٹیز اس کے اندر آئی ہیں وہ بائی نیچر بھی آتی ہیں, اور مدر کی طرف سے بھی, اسپیشلی مدر, ویسے تو فادر کا رول بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میرے اندر بہت زیادہ تھی. مجھے آرام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. اچھا. میں نے جو اسٹڈیز بھی کی شادی کے بعد, میں نے ایف اے کیا, اس کے بعد بی اے کا ایگزام دیا, لیکن میری انگلش پاس نہیں ہوئی تھی. اچھا. ہاں. اس کے بعد میں قرآنک کورس, گرامر کورسز, کوکنگ کورس, بیکنگ کا مجھے شوق ہے. تو یہ ساری چیزیں, پھر بچوں میں ان کو بھی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو یہ ایمبرائڈری کا کروا دیا, پینٹنگ کا کروا دیا, کہ فارغ نام بچے بیٹھے, 3 بیٹیاں ماشاء اللہ میری, تو وہ تینوں مل کے وہ سارا کچھ کر لیتی تھیں. اور اس وقت بھی ایز اے فرینڈ میں نے بچوں کو بڑا کیا, اور آج بھی میری فرینڈز ہیں. اچھا, 3 بیٹیوں کی ماں ہونا چیلنجنگ بھی ہے معاشرے میں, لوگ بڑا مطلب آپ کو دیکھتے ہیں, وہ بیٹا نہیں ہے, بیٹا چھوٹا ہے, وہ چھوٹا ہے, آئی ایم شیور, لیکن 3 بیٹیاں جو بڑی ہیں, تو وہ پھر جب وہ پیدا ہو رہی تھیں اب وہ چھوٹا نہیں ہے, اب تو میرڈ ہے وہ. جی, لیکن جب 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو آپ کو کچھ فیس کرنا پڑا؟ جی, وہ آپ کو دادا اور ساروں کی طرف سے ہوئے, وہ تو بیٹھ کے ایسے ہوتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں بیچارے, 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں, خود اتنی ایج نہیں ہے, بڑی ہو جائیں گی جلدی. اور پھر جو میری مدر تھیں, یہ ابھی بہت چھوٹی تھی, ان کو
फिक्र थी कि कल इन पढ़े लिखे लड़के मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें। आपको ये फिक्रें नहीं थी जब अल्लाह ताला ने आपको नहीं, बेटी मुझे दी? कोई फिक्र नहीं थी। अच्छा, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं था कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है? नहीं, आप यकीन करें उस ज़माने में बड़ा समझा जाता था कि बेटी हो तो कोई मुबारक भी दे। तो हम लोगों ने जब भी बेटी हुई है मिठाई बांटी। जब भी आज भी बेटा कहता है कि आपको तो मेरी बहनों से बेटियों से ज़्यादा प्यार है, तो मुझे मेरे साथ इतना नहीं है। अच्छा, क्योंकि बेटियां आज भी, बेटा भी प्यारा है लेकिन जो आप साथ कंपेयर करें तो फिर बेटियों के साथ ज़्यादा अटैच। ठीक है। नोआ, आप, मेरा ख्याल है कि आप और ये सीबा, ये दोनों ज़रा इस जनरेशन को थोड़ा सा टच करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं दुनिया को, और आप क्या समझते हो कि कैसा लगता है बीइंग अ गर्ल हियर इन पाकिस्तान? क्या चैलेंजेस हैं, क्या करना चाहते हो? आई गेस लाइक कि माशरे में हमें अगर हमारे कोई मॉडर्न चीज़ हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, हमें जज किया जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू ट्राई आउट समथिंग न्यू। अब मेरी फैमिली से मुझे कभी भी इस तरह नहीं हुआ। मेरी मामा को कहना मैंने ये करना है, शी इज़ लाइक गो अहेड, आई विल सपोर्ट यू। मैं नानी से बात करती हूँ, नानी भी बड़ा खुश होती हैं, नानी भी कहती हैं ज़रूर करो। ये होता है कि जब वो न्यू करते हैं, कुछ भी न्यू करते हैं, people judge us a lot for some reason. I don't know why. ये क्यों होता है? इक्वल प्लेइंग फील्ड है ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए सोसाइटी में। अब जबकि मर्द और ख़वातीन दोनों काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए दोनों को एक जैसे। लगता है आपको कि उसमें? I guess इस ज़माने में ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मुझे लगता है फीमेल्स का ज़्यादा हो गया और मर्द ज़रा मर्द मुश्किल में नीचे हो गए हैं। हाँ। क्योंकि मेरे स्कूल में पता क्या होता था कि अगर लड़के ने लड़की को हाथ भी लगा दिया ना, तो भाई आपको तो स्कूल से ही निकाल दिया जाता था। लड़कियां ना मारती भी थी ना, कुछ भी नहीं करते थे। This is unfair, यार। This is unfair. So unfair. ये टॉक्सिक फेमिनिज्म। टॉक्सिक फेमिनिज्म, हाँ। तो ये टॉक्सिक फेमिनिज्म जो मेरा ख्याल है आपकी नस्ल जनरेशन से आया है कि उससे पहले से हम लोगों की जनरेशन से भी आ गया था? नहीं, इधर ही शुरू हुआ है। क्योंकि कहाँ शुरू हुआ है? हमारी जनरेशन में शुरू हुआ है। नहीं, आपकी जनरेशन में नहीं, अम्मा की जनरेशन से शुरू हो गया था ये काम। ये आप लोग इसमें दूसरी तीसरी जनरेशन है जो कि इसमें आ रहे हैं। हमारी जनरेशन टॉक्सिक फेमिनिज्म एक्सरसाइज कर नहीं सकती थी। हमारी जनरेशन बराबरी भी कर ले तो बड़ी बात है। क्योंकि हम जिस जगह पे आए हैं, मतलब मैं एक टाइम पे आई वाज बेस्ड हियर इन इस्लामाबाद, तो मुझे लाहौर जाना होता था एक जॉब के लिए। सो वो बैक एंड फोर्थ जब मैं करती थी तो बहुत रेजिस्टेंस थी। अगर यही कोई बंदा कर रहा होता तो उसको बड़ा इक्वल प्लेइंग की सिचुएशन मिल जाती। बट आई एम सो ग्लैड दे हैव a good ground. अब I'm concerned about my बेटा। Yes. यकीन करें कि जब हम यंग थे तो we were struggling for ourselves। अब जब बेटे बड़े में तो अब मुझे लगता है, oh God, ये तो दुनिया ही बदल गई है, अब इन बेचारों का क्या बनेगा? जिस तरह की लड़कियां हैं, है ना? So how to deal with this? सीबा, मतलब आप ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है नोआ ने, टॉक्सिक फेमिनिज्म लड़कियों के एंड पे अब आ रहा है। मुझे लगता है कि जो लाइक हमारी मदर की जनरेशन थी उसमें ये था कि ये लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, बहुत मेहनत। मतलब अगर इनको आज फॉर एग्जांपल कि अगर आज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है, ये यूज़ नहीं करेंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो जिद्दत नहीं आना चाहते और लाना भी नहीं चाहते। मुझे लगता है कि जो अक्सर मैं अम्मी से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ जब नई चीज़ें आ गई आपकी आसानी के लिए, आप वो करें, वो क्यों नहीं करते? तो कहती नहीं, इन पे फजूल पैसा ज़ाया होगा, सेविंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा यूट्यूब चैनल और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अम्मी को बहुत शौक है, अम्मी को बहुत शौक था एक्टिंग का। अक्सर मुझे कहती हैं तुम मुझे छोड़ो तो सही, मैं ऐसे एक्टिंग करूँगी सबको पीछे छोड़ दूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, आप कंट्रोल करो। तो वो शौक मुझसे पूरे करें। लेकिन हाँ, आजकल की जो लड़कियाँ हैं उनके गोल्स, उनकी मतलब हर लड़की की बात नहीं करी, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ ऐसी हैं जो घर बैठ के सिर्फ उनकी फैमिली से आई थिंक ये चीज़ आती है कि कोई अमीर लड़का हो जिसके ऊपर हम सारी जिम्मेदारी डालें, जो बाहर काम करता हो, जो घर में ना बैठे, और मतलब इस तरह। और मुझे लगता है कि आजकल की सोसाइटी में ना फीमेल से ज़्यादा मेल्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम मर्दों की बात क्यों करती हो या उनके हक़ में। तो मुझे लगता है कि लड़कियाँ कमाती हैं, लड़कियों को पैसा देना बहुत मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ कि एक मर्द
جس کے اوپر پوری ذمہ داری ہوتی ہے وائف کی, بچوں کی, ہر چیز کی. لیکن پاکستانی کلچر اور مینٹیلٹی ایسی تھی, مطلب پیچھے تو بہت زیادہ کہ جب گھر آتے تھے ٹارچر کرنا شروع کر دینا, کیا کر کے آئے ہیں کیا نہیں ہے. تو جب ہم لڑکیاں اب کرتی ہیں تو پھر ہمیں وہ چیز فیل ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں کسی بھی جنڈر, کسی بھی انسان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کو مینٹل پیس چاہیے ہوتا ہے گھر آ کر. اور دوسرا یہ ہے کہ فیمیلز اور اسپیشلی لڑکیاں, میں چاہتی ہوں کہ اسٹرگل کریں, بہت زیادہ اسٹرگل کریں, لیکن ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو, آج جس طرح میری مرضی والی جس طرح کی خواتین ہیں, میں ان کے حق میں بالکل نہیں ہوں. کیونکہ اگر ہم کامیاب ہو رہے ہیں, ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ہمیں روک ٹوک نہیں ہے, تو مطلب آپ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں, آپ کس سے چیز کر رہے ہیں, تو یہ غلط. اچھا اب میں چاہوں گی کہ مائنڈ اپ کریں اس ساری گفتگو کو. تو ایک چھوٹی چھوٹی بات جو کہ آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں. نصرت پہلے آپ, ویری میسج جو بچیاں, لڑکیاں, خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, جو آپ کی زندگی کا کوئی ایک ون لائنر ہے. جی, میں ساروں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ لائف میں بچوں کی اور اپنی جب تک کوئی گول نہیں ہوگا تو ایک نشانہ جس کو کہتے ہیں ایک ٹارگٹ ہو, تو اس ٹارگٹ پہ ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہاں جی. تو آپ کی لائف ایک بکھرے ہوئی چیزوں کی ہے, یا آپ پلانٹ سے لے لیں جو جنگل میں اگتے ہیں, اور ٹھیک ہے, آرگنائز نہیں ہوگی. آرگنائز. نوآ, یور کال. میں کہوں گی لڑکیوں کو کہ جو بھی اپنا کرنا ہے نا, اپنے انٹرسٹ کا وہ کریں, اور کسی کے پریشر میں آ کے کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, نویا نام ہے آپ کا. نویا. اتنا مشکل نام کس نے رکھا ہے, ابا نے کہ اماں نے؟ دونوں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نویا کا مطلب ہے ڈیکوریٹڈ اینڈ بیوٹیفل. ڈیکوریٹڈ اینڈ بیوٹیفل. May you be decorated and beautiful throughout your life. And آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ میں بس یہی کہوں گی اس پلیٹ فارم سے بھی کہ مائی مدر تھرو آؤٹ مائی لائف ہیز ٹاٹ می ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. انہوں نے 60 کے بعد وہ چیزیں کی, قرآن حفظ کرنا شروع کرنا, 25 سپارے کر لینا, پھر سوئمنگ چھوڑ کے واپس سوئمنگ کی طرف آنا. بیچ میں ان کی ہیلتھ بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی تھی, اور وہ سارا ہیلدی لائف اسٹائل, ہیلدی ایجنگ کے تھرو اپنا انہوں نے واپس ساری چیزیں بہتر کی. تو شی از انسپریشن فار می, اور وہ دس گیوز می اے لاٹ آف انسپریشن کہ ہاں جی ہم ماما کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور آپ کیا کہیں گی منزہ جی؟ میں تو یہی کہوں گی کہ واقعی ان کی بات مجھے اچھی لگی کہ ایک گول ہونا چاہیے ہمارا. اگر زندگی میں کوئی ٹارگٹ یا کوئی گول ہے اچیو کرنا ہے, پھر ہی ہم اس کو اچیو کریں گے. اور میں بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں, اور میں اپنے لیے بھی سوچتی ہوں کہ جتنی زندگی, ہمیں نہیں پتا کہ کتنے پل ہیں ہمارے, بٹ جو بھی زندگی ہے ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے, اور کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. بالکل صحیح. عمل آپ کی طرف سے کیا بات ہے؟ میں چونکہ یہ گرل چائلڈ کے اوپر ایک بات ہے, تو میں ساری فیملیز کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے جو جتنی بھی بچیاں لڑکیاں آپ کی فیملی میں نا, ان کو سپورٹ کریں. وہ لٹرلی آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے, آپ کی زندگی میں وہ بہت آگے جا سکتی ہیں. اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر, اللہ نے آپ کے گھر کو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. تو جو ہے میرا بھائی ہے, اس کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں, اور وہ ہمارا گھر تو فل آف رحمتیں اللہ نے دیا. تو آپ ہر لمحہ سپورٹ کریں, اور وہ اسکائی از دا لمٹ فار دیم. ہماری والدہ نے ہمیں سپورٹ کیا, اسی وجہ سے ہم کچھ کریں, وہ ہماری انسپریشن بنی. اسی طرح سے آگے جنریشنز تک یہ چیز چلے گی. بالکل, اور آپ سب اس کی مثال ہیں. سیبا؟ میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا, ہر لڑکی کو سپورٹ کریں, اور کبھی بھی جب پہلا سٹیپ لے لیں اس کے بعد گیو اپ نہیں کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلائیں. تو ہر لڑکی اپنے حصے کی شمع جلائے, تبھی ہم سکسیسفل ہوں گے. مسرت جی, فائنلی وی ول گیٹ ٹو ہیئر یو. میں تو کہتی ہوں کہ بیٹی ہو جائے نا تو اسے بیٹی نہ سمجھا جائے, بیٹا سمجھا جائے. ہاں, نہیں بیٹی ہی سمجھا جائے. نہیں بیٹا بھی اگر بیٹا سمجھ کے پال لو گے اسے تو کیا گناہ ہے. ہاں, اگر بیٹا نہیں ہو رہا, اگر ہم بیٹی سمجھ تو کر ہی اس اس بیٹی کو کو ویلیو بیٹا کریں تو سمجھ بھی لو. بڑی بات ہے. دیکھو اگر وہ بیٹی جائے گی تو کسی کا بیٹا آئے گا نا. ہاں, کتنی بڑی بات ہے, کوئی ہماری بیٹی کے لیے بیٹا دے گا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ نہیں سوچ رہے بس اب بیٹا تم نے پیدا کر لیا, اس کے لیے تم کسی کی بیٹی لے کے آؤ گے. ہاں, تو یہ سمجھ لو کہ جو اللہ نے دیا بس اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور نصیب کی دعا کرنی چاہیے بجائے کہ ہائے 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 کرنے کے. بہتر ہے کہ دعا کے اچھا سوچ سے اس کو پرورش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ کیا کہیں گی صدف؟
اگین وہی والی بات کہ ہم گرل ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں تو میں یہی چاہوں گی کہ سب پیرنٹس جس طرح ہمارے پیرنٹس نے سپورٹ کیا باقی بھی اسی طرح کریں اور اسکل بیسڈ لرننگ پہ فوکس زیادہ کریں رادر دین کہ جو ہے نا یہ کر لیا اسکل جب تک کہ لڑکی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا نا وہ آگے فلرش نہیں کر سکتی. بی اے ایم اے کرنے کی نسبت سمپل وہ بھی زیادہ ضروری لیکن اسکل جو ہے نا زیادہ ضروری ہے. اب آگے جو ہے نا اسکل کے ساتھ بھی یہ ایجوکیشن آپ کر سکتے ہیں. بالکل. میمونہ جی. ہاں جی مجھے یہ ہے کہ جس طرح گرلس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں میرے ارد گرد جتنے ہیں گاؤں بھی ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم نے گرلز ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا. ہر کلاس سے 2 بچیاں کر کے ان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد ہماری وہاں پہ لڑکیاں ماسٹرز کر گئی ہیں ایم فل کیے ہوئے ہیں لیکن شادی کس سے ہوئی ہے میٹرک پاس لڑکے سے ہے. لڑکے نہیں پڑھ رہے وہ لڑکیاں زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو تھوڑی تمیز وہ پیرنٹس ہی سکھا سکتے ہیں. لڑکوں کو کہ لڑکیوں؟ دونوں کو. دونوں کو. کیونکہ سارا دن وہ فون پہ ہیں وہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں جو نہیں سیکھنا چاہیے جو چیزیں ان کو نہیں آنی چاہیے. اور لڑکیاں بھی جب گھر شادیاں ہو کے جاتی ہیں وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں فون پہ دوستوں کو پہلے بتا رہی ہیں آج یہ موڑ لیا یہاں پہنچ گئے. وہ چیزیں اپنی فیملی پہ بچوں پہ ان پہ زیادہ دھیان دیں بجائے اس کے کہ ٹیلی فون پہ. بالکل صحیح. صبح اٹھتے ہی پہلے فون چیک ہوتا ہے. یہ تو آج کل کی ایڈکشن ہے جس کا ہم سب شکار. ہاں جی وہ جو ہم نے بچوں کو پال لیا یا جو ہماری ماں نے جس طرح سے پال لیا اگلی جنریشن وہ چیز نہیں کر رہی. سیما دیکھ لیں آپ لوگوں کے لیے اور نویا لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پاس آن بیکاز ڈیفینیٹلی جو ایک پرائم رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے عورت کی مقرر کی ہے وہ ہے بچے کی پیدائش اور اس کی نگہداشت کے تمام مراحل جو ہیں اس کی تربیت کے جو مراحل ہیں ان کو بہتر طور پہ ادا کرنا. سو جو بھی کچھ آپ زندگی میں کریں دیکھیں کتنی پیاری پیاری خواتین کی کتنی پیاری سٹوریاں ہیں اور یہ سب انسپریشن ہے اس لیے کہ سب کی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی طرح کی سٹرگل ہے. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کیے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے سٹرگل کیا ہوا ہے. سو اگر یہ سب لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. سو آپ خود کو امپاور کریں اپنے ارد گرد جس بھی خاتون کو دیکھیں جس کو ضرورت ہو اس کو امپاور کریں اینڈ ٹرائی ٹو بیکم اے گڈ پرسن. امپاور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ لینا شروع کر دیں پھر یا ہم اس کے نتیجے میں جس ظلم سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں اسی ظلم کو ہم لوگوں کو شکار کرنا شروع کر دیں. دیٹ ول بی انفیئر. سو اپنا بہت خیال رکھیں. آپ سب پیاری خواتین کا بہت شکریہ. مجھے بہت مزہ آیا آپ سب سے باتیں کرنے کا. اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آل. اور میں آپ سے بھی اجازت لوں گی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.